اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ آپ مجھے میرے فیس بک پیج عابد علی رحمان آفیشیل پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، باہمی یا بین الاشخاصی گفتگو کس طرح کی جاتی ہے؟ آج ہم گفتگو کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرپرسنل اسکل یا بین الاشخاصی گفتگو کی مہارتیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایسی کمیونیکیشن ٹپس یا ایسی کمیونیکیشن کیز دوں گا جنہیں پا کر آپ بند دلوں کے تالے کھول سکتے ہیں۔ آپ خواہ کاروباری دنیا سے وابستہ ہو یا رشتوں کے بندھن میں بندھے ہو، خاندانی معاملات میں الجھے ہو یا خواہ رشتے نبھا رہے ہو، بڑے کاروبار میں پیشہ ورانہ روابط بڑھانا چاہتے ہیں یا خواہ آپ ایک چاوڑی پروش ہی کیوں نہ ہو، گفتگو کی مہارت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ آپ دوسرے انسانوں کی نظر میں جاذب نظر شخصیت بن جاتے ہیں۔ جو پہلی چابی یا کی میں آپ کو دینے والا ہوں وہ کی ہے دا پاور آف پاز۔ پاز کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے روکنا یا وقفہ کرنا۔ جب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، ایک شخص بول رہا ہو، دوسرا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو، تو جب ایک شخص اپنی گفتگو مکمل کر لے تو دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے توقف کرے، پاز لے، وقفہ لے۔ اس سے جو میسج اس شخص سے آپ کی طرف آ رہا ہے اس میں تھاٹ پروسیس مکمل ہو جائے گا، وہ اپنی بات مکمل کر لے گا اور آپ تحمل سے جواب دے دیں گے۔ اس سے آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط اور انبریکیبل بانڈ بنے گا۔ یہ دوسری چابی لے لے، اس چابی کا نام ہے ریفلیکٹیو لسٹ۔ ریفلیکٹیو لسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی شخص ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو ہم نے پوری طرح سمجھا، اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو جواب دینے سے پہلے اس کی بات کو پیرافریز کریں، اس کی کہی ہوئی بات کا خلاصہ بیان کریں، بعد میں جا کر اس کی بات کا پورا جواب دیں۔ اس سے اس شخص کو یہ تاثر جائے گا کہ آپ نے اس کی بات پوری طرح سمجھی ہے اور وہ الفاظ آپ نے دہرائے بھی ہیں، تو اس سے آپ دونوں کے درمیان ایک مضبوط بانڈ بنے گا۔ تیسرا جو رول ہے وہ ہے 24 آور رول، کہ 24 گھنٹے کا رول۔ یہ کیا ہے؟ جب کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو یا کسی کو جواب دینا ہو تو اس سے 24 گھنٹے کا وقت مانگے، اسی وقت رسپونڈ نہ کریں، اس کو بتائیں 24 گھنٹے کے اندر اندر میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ کو بہت سوچنے کا موقع بھی ملے گا، اور اس شخص کو صحیح جواب دینے کے لیے آپ 24 گھنٹوں میں ایک مکمل جواب تیار کریں گے، اور وہ جواب ایک مکمل اور کمپوز جواب ہوگا۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ چوتھی جو کی ہے وہ ہے بی مائنڈفل ٹو نان وربل کیوز۔ وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں جو اشاروں کنایوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، اس کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو جب کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہو تو نہ صرف اس کے الفاظ پہ دھیان دے، اس کے ہاتھوں کے اشاروں، اس کی باڈی لینگویج اور اس کے آنکھ جھپکنے کے انداز کو دیکھے، اس کے فیشل ایکسپریشن کو دیکھے۔ اس کی جو نان وربل لینگویج ہے وہ آپ سے بہت کچھ کہہ رہی ہے، لیکن آپ نظر انداز کر رہے ہو اور آپ محض ورڈز پہ توجہ دے رہے ہو، اس لیے آپ دونوں کے درمیان وہ جو گیپ ہے وہ برج نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو رہا، اور آپ اس شخص کو پوری طرح سمجھنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا نان وربل کیوز پر بہت فوکس کریں۔ اگلا رول 73855، جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ صرف 7% اس پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ 38% آپ کی آواز کا ٹون، آپ کی آواز کی پچ، آپ کا لہجہ، اور 55% آپ کی باڈی لینگویج اثر کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے باڈی لینگویج پہ بہت کام کریں، یہ گفتگو کا بہت اہم پارٹ ہے۔ ہم تو محض صرف الفاظ پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن الفاظ گفتگو کا صرف 7% حصہ ہے، 55% باڈی لینگویج ہے۔ آخری کی لے لیں، دا پاور آف mirroring۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کرتے ہیں وہی شیشہ کرتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ آپ سے گفتگو میں مصروف ہے، نان وربل کیوز استعمال کر رہا ہے یا اپنی باڈی لینگویج استعمال کر رہا ہے، تو جب آپ اس کو جواب دیں تو وہی باڈی لینگویج استعمال کریں جس انداز میں اور جس باڈی لینگویج سے اس نے گفتگو کی ہے۔ اگر آپ اسی طرح اس سے گفتگو کریں گے، اسی طرح جسچرز اختیار کریں گے، تو اس سے دونوں کے درمیان ایک ریپو اور ایک کنیکشن بلڈ اپ ہوگا۔ لے لے، سارے لوگ آپ کی گفتگو کی دیوانے ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔